شالوم علیکم، میں ہوں مختار امیم شلو اور ہم آپ کو ادامہ ٹی وی کے خصوصی پروگرام گڈ فرائیڈے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بائبل مقدس کی دیگر تعلیمات اور مکاشفہ کی کتاب کے 13ویں باب کی 8ویں آیت میں یوحنا رسول یسوع مسیح کو بنائے عالم کے وقت سے ذبح کی ہوئی برا پیش کرتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس دن کو پہلے پہل گاڈز فرائیڈے یعنی خداوند کا جمعہ کہا جاتا تھا۔ دوسری جانب پولس رسول نے کرنتھس کی کلیسیا کو لکھے گئے پہلے عام خط میں اس کا دوسرا پہلو بیان کیا، کیونکہ ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا، پس آؤ ہم عید کریں۔ پہلا کرنتھیوں کا خط 5واں باب 6 اور 7 آیت۔ لہٰذا اسی مناسبت سے ماہ بعد اسے گڈ فرائیڈے یعنی مبارک جمعہ کہا جانے لگا، جو آج تک مشہور ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جو دکھ نہیں اٹھاتا وہ محبت بھی نہیں کرتا۔ صلیب ایک ایسا مکاشفہ ہے جس نے بنی آدم کی خاطر دکھ اٹھانے والے خالق خدا کو ہم پر ظاہر کیا۔ بلا شبہ عہد نامہ اول میں یہ شعور قبل از وقت موجود تھا کہ یہوہ الوہیم اپنی الہی صورت اور جلالی شبیہ پر بنائے گئے انسان کے لیے ملول و غمزدہ اور فکر مند ہے کہ دیکھ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے اور تیری شہر بنا ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ عیسائی کی کتاب اس کا 49واں باب اس کی 16ویں آیت۔ اور جو کوئی تم کو چھوتا ہے میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے۔ زکریا کا صحیفہ اس کا 2 باب 8ویں آیت۔ تاہم یہ سب لازوال الہی محبت کے باعث عمل میں آتا ہے، جو برگزیدوں کی گمراہی اور عام نافرمانوں کی فطری کارروی کے باوجود ہمیشہ مرزن رہتی ہے۔ عہد نامہ اول میں خدا کی یوں تصویر کشی کی گئی ہے کہ وہ ایک ایسا رفیق زندگی ہے جس سے ہمیشہ بدسلوکی کی گئی۔ وہ ایک ایسا شوہر ہے جس کی منکوہہ بے وفا ہو گئی ہو۔ وہ ایک ایسا شکستہ دل باپ ہے جو باغی فرزندوں کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہے۔ افلاطون نے 380 قبل از مسیح میں یونانی کتاب پولیشیا میں لکھا تھا کہ ایک کامل اور راست باز شخص جس کے ساتھ انتہائی بے انصافی کا سلوک روا رکھا جائے، بلکہ جو کوڑے کھائے اور ستایا جائے، جس کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہے اور ان تمام مسائل کو برداشت کرنے کے بعد ستون سے باندھا جائے، وہی اس دنیا کی اصلی اور حقیقی راست بازی کو بحال کر سکتا ہے۔ یہ باتیں افلاطون سے تقریباً 360 برس قبل عیسائی نبی کے صحیفے کے 53ویں باب کی پیش گوئی کے مشابہ ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں کہ افلاطون نے یہوہ کے دکھ اٹھانے والے خادم یا کامل انسان کا تصور عیسائی نبی کے صحیفے کی بجائے کہاں سے لیا۔ تاہم اس کی یونانی تصنیف پولیشیا، جو انگریزی زبان میں ریپبلک کے نام سے مشہور ہے، کہ 406 سال بعد مناسبت آ پہنچا۔ اکتوبر 26 کے موسم خزاں میں یوحنا اصطباغی نے مدرجہ بالا الہام اور ادبی تاریخ کے تناظر میں یسوع مسیح ناصری کی بابت اعلان کیا کہ دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب 29ویں آیت اور پہلا یوحنا کا خط 3 باب 5ویں آیت۔ یوحنا رسول نے پہلے عام خط میں اہل ایمان کو آگاہ کیا کہ جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کے اسباب سے زندہ رہیں۔ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ پہلا یوحنا کا خط اس کا 4 باب اس کی 9ویں اور 10ویں آیت۔ لہٰذا وہ محبت کا رسول اپنا شخصی تجربہ بیان کرتا ہے کہ ہم نے محبت کو اسی سے جانا ہے کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دے دی۔
پہلا یوحنا کا خط اس کا 3 باب اس کی 16 آیت۔ گڈ فرائیڈے یا مبارک جمعہ تمام مسیحی دنیا میں خدا کی محبت کا عکاس اور بے بیان خوشی کا دن ہے، لیکن خدا کی شفقت سے محروم اور ایمان سے خالی لوگوں کے لیے یہ محض ماتم اور افسوس کے لمحات سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ اسی لیے کئی لوگ اس دن کالے کپڑے پہنتے ہیں اور ہائے ہائے تیرے دکھ نے پائے جیسے گیت گا کر مسیح مصلوب کی موت پر اظہار افسوس کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کی زمینی زندگی کے اس آخری دن کی بہتر جانکاری کے لیے ہم نے گڈ فرائیڈے کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ ہے عید فصح سے عشائے ربانی تک، دوسرا حصہ ہے گثمنی باغ میں یسوع مسیح کی دل سوزی سے کی جانے والی دعا، جانکنی اور گرفتاری، تیسرا حصہ ہے حنا اور سردار کاہن قیافہ کے علاوہ یہودی صدر عدالت میں یسوع مسیح کی پیشی، چوتھا حصہ ہے پونتیوس پلاطوس کی رومی عدالت میں یسوع مسیح کا پیش کیا جانا اور رومی عدالت کا سرکاری فیصلہ، پانچواں حصہ ہے یسوع مسیح کی مصلوبیت اور کفن و دفن۔ آج کے اس پہلے پروگرام میں ہم مبارک جمعہ کے پہلے حصے پر بات کریں گے، یعنی عید فصح سے عشائے ربانی، اور اگلے جو پروگرام آئیں گے ان میں ہم باقی حصوں پر گفتگو کریں گے۔ اس کا پس منظر یعنی گڈ فرائیڈے کا پس منظر جو ہے وہ لوکا طبیب اپنی انجیل میں بیان کرتا ہے، اور وہ اس بات کو یعنی مبارک جمعے کو پچھلے دن یعنی جمعرات سے شروع کرتا ہے۔ لکھا ہے اور عید فطیر کا دن آیا جس میں فصح ذبح کرنا فرض تھا، اور یسوع نے پطرس اور یوحنا کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جا کر ہمارے کھانے کے لیے فصح تیار کرو۔ انہوں نے اس سے کہا تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیار کریں؟ اس نے ان سے کہا دیکھو شہر میں داخل ہوتے ہی تمہیں ایک آدمی پانی کا گھڑا لیے ہوئے ملے گا، جس گھر میں وہ جائے اس کے پیچھے چلے جانا، اور گھر کے مالک سے کہنا کہ استاد تجھ سے کہتا ہے وہ مہمان خانہ کہاں ہے جس میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فصح کھاؤں، وہ تمہیں ایک بڑا بالا خانہ آراستہ کیا ہوا دکھائے گا، وہیں تیاری کرنا۔ لوکا کی انجیل اس کا 22واں باب اس کی 7ویں سے 12ویں آیت ہے۔ آج کے پروگرام کی پہلی بات ہے عید فصح۔ یاد رکھیں کہ جب عید فصح کی بنیاد پڑی تو 14 نیسان 1445 قبل از مسیح کو جمعے کا دن تھا۔ یہوہ الوہیم نے مرد خدا موسیٰ کی معرفت بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا اور تم اس کو خداوند کی عید سمجھ کر ماننا۔ تم اسے ہمیشہ کی رسم کر کے اس دن کو نسل در نسل عید کا دن ماننا۔ خروج کی کتاب 12واں باب 14ویں آیت۔ لہٰذا صدیوں پہلے دیے گئے اس حکم الہی کے پیش نظر ایک یادگاری کے طور پر عید فصح سال بہ سال منائی جاتی ہے۔ لازم تھا کہ زیادہ سے زیادہ 10 افراد بڑے کا گوشت یروشلیم کی حدود کے اندر کھائیں، لیکن اگر کسی گھرانے میں افراد کم ہوتے تو 2 خاندان مل کر اس ضیافت کا اہتمام کرتے تھے۔ اس سالانہ تقریب میں مردوں کی شمولیت انتہائی ضروری تھی، بشرط کہ وہ جسمانی لحاظ سے تندرست اور رسمی اعتبار سے پاک ہوں۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس روز ملک مصر کے یادگار واقعے کو دہرانے کے لیے پہلوٹوں کو مخصوص کرنے کی رسم کا ادا کرنا بے حد ضروری تھا۔ خاندان کا سربراہ تورات میں سے خروج مصر کی کہانی پڑھتا اور ماہ بعد اس سالانہ ضیافت کی اہمیت کو اجاگر کرتا تھا۔ اس موقع پر بچوں کو ابھارا جاتا کہ وہ اس مقدس تقریب کی بابت سوالات پوچھیں، کیونکہ عید فصح کا بڑا مقصد یہ تھا کہ نوجوانوں کو ان کی روحانی میراث سے آگاہ کیا جائے۔ روایتی طور پر اس تقریب کے دوران چھوٹے بچے کو 4 سوال پوچھنا ضروری ہوتے تھے، مثلا یہ شب دیگر تمام راتوں سے اس قدر مختلف کیوں ہے؟ خروج کی کتاب 13واں باب 14ویں سے 15ویں آیت اور استثنا کی کتاب 6واں باب 20ویں سے 25ویں آیت۔ علاوہ ازیں کھانے کے لوازمات کے ساتھ مے کے 4 پیالے نوش کیے جاتے تھے۔ سب سے پہلے ہاتھ دھوئے جاتے اور انار کی لکڑی کی سیخ پر بھنے ہوئے بڑے کے گوشت کو
بے خمیری روٹی اور کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھانے کے دوران مے کا پہلا پیالہ نوش کیا جاتا تھا۔ یہ کڑوا ساگ پات کڑوی ترکاریوں پر مشتمل تھا۔ گنتی کی کتاب نامہ باب 11 آیت اور کتاب مقدس کے بعض مفسرین کے مطابق یہ ایک قسم کا سلاد تھا جس میں مختلف پودوں کے نرم پتے شامل ہوتے تھے، مثلا کاسنی، کاہو، کھٹا میٹھا اور ککروندہ وغیرہ۔ اس کے بعد خاندان کا سربراہ 3 بے خمیری روٹیوں میں سے ایک اٹھا کر دوسری جانب رکھ دیتا اور بچے کے سوال کا جواب دیتا تھا۔ پھر فصح کی کہانی دہرائی جاتی اور اس کے بعد بڑے کا گوشت کھاتے ہوئے مے کا دوسرا پیالہ نوش کیا جاتا تھا۔ پھر اجتماعی دعا کی جاتی اور اس کے بعد بے خمیری روٹی کھا کر مے کا تیسرا پیالہ پیا جاتا تھا۔ اس کے بعد خاندان کے افراد ملک مصر سے رہائی کی یادگاری کے طور پر آزادی کے روایتی اور پرمسرت گیت گاتے اور حلل یعنی حمد عظیم کے تحت زبور 113 سے 118 کے ذریعے یہوہ الوہیم کی ستائش کرتے تھے۔ آخر میں مے کا چوتھا پیالہ نوش کرنے کے بعد غزل الغزلات کی تلاوت ہوتی اور خاندان کا سب سے چھوٹا بیٹا سوال پوچھتا کہ اس عبادت کا مطلب کیا ہے۔ آج کے پروگرام کی دوسری بات، یروشلم کا بالا خانہ۔ یروشلم کے مقدس شہر میں 7 اپریل سن 30 کا موسم بہار جاری ہے۔ پہلے عبرانی مہینے نیسان کی 13ویں تاریخ کا سورج ڈوبتے ہی 14 نیسان کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ جمعہ یسوع مسیح کی زمینی زندگی کا آخری دن ہے۔ وہ 10 شاگردوں کے ہمراہ کوہ زیتون سے اتر کر مرکز کے یعنی یوحنا مرکز کے گھر میں داخل ہوا، جہاں پطرس اور یوحنا نے بالا خانہ پر عید فصح کی تیاریاں پہلے سے مکمل کر رکھی ہیں۔ یوحنا مرکز اپنے انجیلی بیان میں لکھتا ہے کہ پس شاگرد چلے گئے اور شہر میں آ کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا اور فصح کو تیار کیا۔ جب شام ہوئی تو وہ ان 12 کے ساتھ آیا۔ مرکز کی انجیل 14واں باب 16ویں اور 17ویں آیت۔ لوکا طبیب اپنے انجیلی بیان میں اس آخری ضیافت کی تفصیلات بیان کرتا ہے کہ جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے۔ اس نے ان سے کہا مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فصح تمہارے ساتھ کھاؤں، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو۔ لوکا کی انجیل 22واں باب 14ویں سے 16ویں آیت۔ مسیح یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ عید فصح منا رہا ہے۔ اجتماعی دعا کے بعد بے خمیری روٹی کے ساتھ مے کا تیسرا پیالہ لیتے وقت اس نے اس تقریب میں نئی باتیں شامل کر دیں۔ مقدس لوکا طبیب بیان کرتا ہے کہ مسیح یسوع نے مے کا تیسرا پیالہ اٹھانے کے بعد شکر کر کے کہا کہ اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آ لے۔ لوکا کی انجیل 22واں باب 17ویں اور 18ویں آیت۔ لوکا طبیب کے مطابق خدا کی آنے والی بادشاہی کا ذکر سن کر شاگردوں نے اپنی ظاہری حالت کو دیکھا اور ان میں یہ تکرار بھی ہوئی کہ ہم میں سے کون بڑا سمجھا جاتا ہے۔ اس نے ان سے کہا غیر قوموں کے بادشاہ ان پر حکومت چلاتے ہیں اور جو ان پر اختیار رکھتے ہیں خداوند نعمت کہلاتے ہیں، مگر تم ایسے نہ ہونا، بلکہ جو تم میں بڑا ہے وہ چھوٹے کی مانند ہو اور جو سردار ہے وہ خدمت کرنے والے کی مانند بنے۔ کیونکہ بڑا کون ہے، وہ جو کھانا کھانے بیٹھا یا وہ جو خدمت کرتا ہے؟ کیا وہ نہیں جو کھانا کھانے بیٹھا ہے؟ لیکن میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانند ہوں، مگر تم وہ ہو جو میری آزمائشوں میں برابر میرے ساتھ رہے، اور جیسے میرے باپ نے میرے لیے ایک بادشاہی مقرر کی ہے میں بھی تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں، تاکہ میری بادشاہی میں میری میز پر کھاؤ پیو، بلکہ تم تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ لوکا کی انجیل 22واں باب 24ویں آیت سے 30ویں آیت تک۔ یوحنا رسول اگلا واقعہ بیان کرتا ہے کہ جب ابلیس شمعون کے بیٹے
یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا کہ اسے پکڑوائے، تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسوع یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں، دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا۔ اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور جو رومال کمر میں بندھا تھا اس سے پونچھنے شروع کیے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب 2 سے 5 آیت۔ پھر اس نے پترس کے پاؤں دھوئے اور فرمایا کہ جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ سراسر پاک ہے، اور تم پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں۔ کیونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا، اس لیے اس نے کہا تم سب پاک نہیں ہو۔ یوحنا کی انجیل 13واں باب 10 اور 11 آیت۔ پس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا تو ان سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ پس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا تم بھی کیا کرو۔ یوحنا کی انجیل 13واں باب 12 سے 15 آیت۔ 11 رسولوں کی پاکیزگی اور 12ویں مخالف شاگرد کی ناپاکی کا ذکر کرتے ہوئے مسیح یسوع نے زبور نویس بزرگ دو نبی کی زبور 41 کی 9 آیت کی پیشگوئی کو دہرایا کہ میں تم سب کی بابت نہیں کہتا، جن کو میں نے چنا ان کو میں جانتا ہوں، لیکن یہ اس لیے ہوا کہ نوشتہ پورا ہو کہ جو میری روٹی کھاتا ہے اس نے مجھ پر لات اٹھائی ہے۔ اب میں اس کے ہونے سے پہلے تم کو جتائی دیتا ہوں تاکہ جب ہو جائے تو تم ایمان لاؤ کہ میں وہی ہوں۔ یوحنا کی انجیل 13واں باب 18 اور 19 آیت۔ اس کے بعد میں نے کچھ باتیں اناجیل کی آیات کو جوڑ کر ترتیب دی ہیں تاکہ پکچر اور کہانی ہمارے سامنے واضح ہو۔ اور پہلا بیان یہ ہے، یوحنا رسول بیان کرتا ہے کہ یہ باتیں کہہ کر یسوع اپنے دل میں گھبرایا اور یہ گواہی دی کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک شخص مجھے پکڑوائے گا۔ شاگرد شبہ کر کے کہ وہ کس کی نسبت کہتا ہے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب 21 اور 22 آیت۔ نمبر 2، لوکا طبیب نے وضاحت کی کہ مسیح یسوع نے کہا کہ دیکھو میرے پکڑوانے والے کا ہاتھ میرے ساتھ میز پر ہے، کیونکہ ابن آدم تو جیسا اس کے واسطے مقرر ہے جاتا ہی ہے، مگر اس شخص پر افسوس جس کے وسیلے سے وہ پکڑوایا جاتا ہے۔ لوکا کی انجیل 23واں باب 21 اور 22 آیت۔ نمبر 3، متی رسول کے مطابق یسوع نے کہا اگر وہ آدمی پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا ہوتا۔ متی کی انجیل 26واں باب 24 آیت۔ نمبر 4، لوکا طبیب کا اعتراض ہے کہ اس پر وہ آپس میں پوچھنے لگے کہ ہم میں سے کون ہے جو یہ کام کرے گا۔ لوکا کی انجیل 23واں باب 23 آیت۔ نمبر 5، یوحنا مرکز لکھتا ہے کہ وہ دل گیر ہونے اور ایک ایک کر کے اسے کہنے لگے کیا میں ہوں؟ اس نے ان سے کہا کہ وہ 12 میں سے ایک ہے جو میرے ساتھ طباق میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ مرکز 14واں باب 19 اور 20 آیت۔ نمبر 6، متی رسول کے مطابق اس کے پکڑوانے والے یہودا نے جواب میں کہا ربی کیا میں ہوں؟ اس نے اسے کہا تو نے خود کہہ دیا۔ متی کی انجیل 26واں باب 25 آیت۔ نمبر 7، یوحنا رسول بیان کرتا ہے کہ اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص جس سے یسوع محبت رکھتا تھا یسوع کے سینے کی طرف جھکا ہوا کھانا کھانے بیٹھا تھا۔ پس شمعون پطرس نے اسے اشارہ کر کے کہا بتا تو وہ کس کی نسبت کہتا ہے؟ اس نے اسی طرح یسوع کی چھاتی کا سہارا لے کر کہا اے خداوند وہ کون ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ جسے میں نوالا ڈبو کر دوں گا وہی ہے۔ پھر اس نے نوالا ڈبویا اور لے کر شمعون اسکریوتی کے بیٹے یہودا کو دے دیا، اور اس نوالے کے بعد شیطان اس میں سما گیا۔ پس یسوع نے اس سے کہا کہ جو کچھ تو کرتا ہے جلد کر دے۔ مگر جو کھانا کھانے بیٹھے تھے ان میں سے کسی کو معلوم نہ ہوا کہ اس نے یہ اس سے کس لیے کہا۔
چونکہ یہودا کے پاس تھیلی رہتی تھی، اس لیے بعض نے سمجھا کہ یسوع سے یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہمیں عید کے لیے درکار ہے خرید لے، یا یہ کہ محتاجوں کو کچھ دے۔ پس وہ نوالہ لے کر فی الفور باہر چلا گیا، اور رات کا وقت تھا۔ یوحنا کی انجیل 13واں باب 23ویں سے 30ویں آیت۔ پس جب وہ باہر چلا گیا تو یسوع نے کہا، اب ابن آدم نے جلال پایا اور خدا نے اس میں جلال پایا۔ یوحنا کی انجیل 13واں باب 31ویں آیت۔ پھر انہوں نے ملک مصر سے رہائی کی یادگار کے طور پر آزادی کے روایتی اور پرمقصد گیت گائے، اور حلل یعنی حمد عظیم کے تحت زبور 113 سے زبور 118 کے ذریعے یہوہ الوہیم کی ستائش کی۔ آج کے پروگرام کی تیسری بات، اشعیاء بانی ایک نیا عہد۔ یہودا اسکریوتی کے چلے جانے کے بعد مسیح یسوع نے اپنے 11 وفادار اور برگزیدہ شاگردوں کے لیے عید فصح کے بالمقابل ایک بالکل نئی اور یادگار تقریب کا آغاز کیا، جسے عرف عام میں اشعیاء بانی کہا جاتا ہے۔ مسیح یسوع نے عید فصح پر پڑھی جانے والی رسمی تلاوت کو دیدہ دانستہ دہرانے سے گریز کیا کہ یہ مصیبت کی روٹی ہے جو ہمارے باپ دادا کھاتے تھے۔ پہلا سلاطین 22واں باب 27ویں آیت۔ متی رسول بیان کرتا ہے کہ مسیح یسوع نے میز پر پڑی ہوئی بے خمیری روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ متی 26واں باب 26 آیت۔ لوکا طبیب بیان کا اگلا حصہ جوڑتا ہے کہ جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ لوکا کی انجیل 22واں باب 19ویں آیت۔ متی رسول کا امتراز ہے کہ پھر مسیح خداوند نے میہ کا چوتھا پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا، تم سب اس میں سے پیو۔ متی کی انجیل 26واں باب 27ویں آیت۔ اور لوکا طبیب نے اس کی اہمیت اور وجہ تسمیہ بیان کی ہے کہ کیونکہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ لوکا کی انجیل 22واں باب 20ویں آیت۔ اس نئے عہد کے 25 برس بعد سن 55 میں پولس رسول نے متی رسول اور لوکا طبیب کے انجیلی بیانات کو دہراتے ہوئے کرنتھس کی کلیسیا کو اگلی بات لکھی کہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا 11واں باب 26ویں آیت۔ آج کے پروگرام کی چوتھی بات، اشعیاء بانی کے بعد۔ یوحنا رسول بیان کرتا ہے کہ اس کے بعد مسیح یسوع نے ان 11 شاگردوں سے فرمایا کہ اے بچوں، میں اور تھوڑی دیر تمہارے ساتھ ہوں، تم مجھے ڈھونڈو گے، اور جیسا میں نے یہودیوں سے کہا کہ جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے، ویسا ہی اب تم سے بھی کہتا ہوں۔ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ شمعون پطرس نے اسے کہا، اے خداوند، تو کہاں جاتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ جہاں میں جاتا ہوں اب تو میرے پیچھے نہیں آ سکتا، مگر بعد میں میرے پیچھے آئے گا۔ پطرس نے اسے کہا، اے خداوند، میں تیرے پیچھے اب کیوں نہیں آ سکتا؟ میں تو تیرے لیے اپنی جان دوں گا۔ یسوع نے جواب دیا، کیا تو میرے لیے اپنی جان دے گا؟ میں تو اسے سچ کہتا ہوں کہ مرغ بانگ نہ دے گا جب تک تو 3 بار میرا انکار نہ کر لے گا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب اس کی 33ویں سے 38ویں آیت۔ لوکا طبیب کے مطابق پھر یسوع مسیح نے فرمایا کہ شمعون شمعون، دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا ہے کہ گیہوں کی طرح پھٹکے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی ہے کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے، اور جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ لوکا کی انجیل 22واں باب 31ویں اور 32ویں آیت۔ لوکا طبیب اس کے بعد اگلا بیان لکھتا ہے کہ پھر اس نے ان سے کہا، جب میں نے تمہیں بٹوے اور جھولی اور جوتی بغیر بھیجا تھا، کیا تم کسی چیز کے محتاج رہے تھے؟ انہوں نے کہا، کسی چیز کے نہیں۔ اس نے ان سے کہا، مگر اب جس کے پاس بٹوا ہو وہ اسے دے، اور اسی طرح جھولی بھی، اور جس کے پاس نہ ہو وہ اپنی پوشاک بیچ کر تلوار خریدے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ جو لکھا ہے کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا، اس کے حق میں پورا ہونا ضرور ہے۔
اس لیے کہ جو کچھ مجھ سے نسبت رکھتا ہے وہ پورا ہونا ہے۔ انہوں نے کہا، اے خداوند، دیکھ یہاں 2 تلواریں ہیں۔ اس نے ان سے کہا، بہت ہیں۔ لوکا کی انجیل اس کا 22واں باب اس کی 35ویں سے 38ویں آیت۔ یوحنا رسول بیان کرتا ہے کہ پھر یسوع نے ان سب کو تسلی دی کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو۔ یوحنا کی انجیل 14واں باب پہلی 4 آیتیں۔ توما نے اسے کہا، اے خداوند، ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، پھر راہ کس طرح جانے؟ یسوع نے اسے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے، آپ اسے جانتے ہو اور دیکھ لیا ہے۔ یوحنا کی انجیل 14واں باب 5ویں سے 7ویں آیت۔ فلپس نے اسے کہا، اے خداوند، باپ کو ہمیں دکھا، یہی ہمیں کافی ہے۔ یسوع نے اسے کہا، اے فلپس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یوحنا کی انجیل 14واں باب 8ویں سے 10ویں آیت۔ پھر یسوع نے ان سے کہا، میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے ان سے وعدہ کیا کہ ایک دن میں اور باپ دونوں اپنے محبت کرنے والوں کے پاس لوٹ آئیں گے اور ان کے ساتھ ہمیشہ تک سکونت کریں گے۔ یوحنا کی انجیل کے 15ویں باب میں یسوع نے خود کو انگور کا حقیقی درخت پیش کیا اور شاگردوں کو ڈالیاں کہا اور اپنے باپ کو باغبان۔ اس نے فرمایا کہ تم نے مجھے نہیں چنا، بلکہ میں نے تم کو چن لیا اور مقرر کیا تاکہ بہت سا پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے۔ یوحنا کی انجیل کے 16ویں باب میں اس نے دوسرے مددگار یعنی روح حق کو بھیجنے کا وعدہ کیا، اور پھر اس باب کے آخر میں فرمایا کہ میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ یوحنا کی انجیل 16واں باب 33ویں آیت۔ یوحنا کی انجیل کے 17ویں باب میں مسیح یسوع کی سب سے طویل دعا مرقوم ہے، جو اس نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت اپنے شاگردوں کی حفاظت اور رہنمائی کے لیے خدا باپ سے مانگی تھی۔ اس نے انہیں جتایا کہ جس طرح میں دنیا کا نہیں، تم بھی دنیا کے نہیں ہو۔ یوحنا رسول بیان کرتا ہے کہ یسوع یہ باتیں کہہ کر اپنے شاگردوں کے ساتھ قدرون کے نالے کے پار گیا۔ وہاں ایک باغ تھا، اس میں وہ اور اس کے شاگرد داخل ہوئے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 18واں باب اس کی پہلی آیت۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگے تو اپنے خاندان، رشتہ داروں اور دوست احباب کے ساتھ بھی اسے بانٹیں، اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔